بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ایک دن شام کو میں کالج سے واپس آئی تو مجھے سکینہ کی کال آئی۔ سکینہ میری درینہ سہیلی بھی تھی اور پھپھو کی اکلوتی بہو بھی۔ پھپھو اسے بڑے چاہ سے بیاہ کر لائی تھیں۔ مجھے کال کر کے اس نے ایک عجیب بات کہی۔ بولی، سائمہ، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہاری پھپھو کے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ اگر تم ہو سکے تو کل شام کو ہمارے گھر آ جانا، تمہیں خود ہی ساری حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ سکینہ نے بڑے مبہم انداز میں بات کی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھنا مشکل تھا۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا۔ کہنے لگیں، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن کسی کے گھر میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، میں نے زیادہ سوچ بچار کیے بنا ہی اگلے دن رخت سفر باندھا اور رحیم یار خان پھپھو کے گھر آ گئی۔ مجھے سفر میں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لگے تھے، اسی لیے میں رات کو تھکی ہوئی پہنچی۔ بس اسٹاپ پر مجھے باقر بھائی ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی پھپھو کے رویے سے تنگ ہیں، لیکن انہیں یہ سب کس نے بتایا؟ یقیناً سکینہ نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ مجھے بھی اسی سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ پورا راستہ باقر بھائی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر پہنچے تو سکینہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد سکینہ سے ملی۔ اس کی شادی کے بعد میں پہلی بار آج اس کے گھر آئی تھی۔ اس وقت تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم نے پھپھو کو میری آمد کی اطلاع نہیں دی؟ تب سکینہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کہنے لگی، پھپھو کو میں نے شام ہی بتا دیا تھا کہ ان کی بھانجی آ رہی ہے، لیکن میں نے تمہیں بتایا ہے نا سائمہ، تمہاری پھپھو کے رنگ ڈھنگ بدلتے ہی جا رہے ہیں۔ نہ جانے آج کل وہ کن راہوں پر چل پڑی ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم کوئی بات کرو تو باقر کو مجھ پر شک نہ ہو، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں بدنیت ہوں۔ سکینہ کی بات نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے سوچا صبح ہوتے ہی پھپھو سے ملوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ کیا معجزہ ہے کہ سکینہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں پھپھو کے ساتھ پورے دل سے مخلص تھی۔ سکینہ کو بھی اتنی سہیلی نہ مانتی جتنا کہ میں پھپھو کو اپنا عزیز جانتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں بنا کچھ کھائے پیے پھپھو کے کمرے کی طرف گئی۔ انہوں نے ابھی دروازہ کھولا تھا۔ شاید رات بھر وہ سوئی رہی تھیں، تبھی مجھ سے ملنے نہ آئیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو وہ کمرے میں نہیں تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو کمرے سے آ رہی تھی۔ گلاب کی پتیاں فرش پر بکھری تھیں، جبکہ بیڈ پر ایک لال رنگ کا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ پھپھو کی شادی کو تقریباً 30 سال ہو گئے تھے اور وہ آج سے 5 سال پہلے بیوہ ہوئی تھیں۔ ان کی زندگی بڑی کٹھن رہی تھی۔ اب ایسے میں ان کی شخصیت میں یہ تبدیلی آنا قابل غور بات تھی۔ میں کافی دیر اس لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ یہ تقریباً پھپھو کے سائز کا ہی تھا، یعنی یہ کہ پھپھو یہ جوڑا پہنتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ٹھک کی آواز کے ساتھ پھپھو کے کمرے کے واش روم کا دروازہ کھلا۔ انہوں نے آتے ہی میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا اور بنا سلام دعا کیے اپنے جوڑے کو لپیٹ کر الماری میں رکھا۔ پھر ان کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ ہنس کر بولیں، ارے بیٹی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کب آئی، کیسی ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، لیکن میں ان کے کمرے کی حالت پر غور کر رہی تھی، جہاں جا بجا پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ یوں لگتا تھا رات کو پھپھو کے کمرے میں کوئی جشن ہوا ہے۔ بالآخر میں زیادہ دیر دل کی بات دبا نہ سکی۔ تب میں نے پوچھ ہی لیا، پھپھو، یہ گلاب کی پتیاں، یہ دلہن کا جوڑا، کیا آپ اپنے بیٹے کی شادی دوبارہ کریں گی؟ میں نے جانچنے کے لیے کہا، نہیں بھئی، دوبارہ کیوں کروں گی؟ اس کی شادی تو ہو چکی ہے، لیکن پھپھو کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے میں سکینہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے فرش پر دیکھنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ فرش پر ایک عجیب و غریب چمکیلی بھی پھیلی ہوئی تھی، جس میں کچھ سرخ اور گلابی تھی۔ وہ پھپھو کو غور سے دیکھ رہی تھی، مگر پھپھو اپنی ہی دھن میں مگن تھیں۔ تب سکینہ نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ کچن میں آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ پھپھو کے کمرے میں روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے کمرے میں بکھری چیزیں
ان کی راتوں کا پتہ دیتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ رات کو یہاں کیا ہوتا ہے، کیا کوئی ان سے ملنے آتا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ سکینہ بڑی متجسس نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا سکینہ تمہیں کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس معاملے کو تم زیادہ دوش نہ دو، ہو سکتا ہے ماں بیٹے کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے، اس لیے تم اس معاملے سے دور رہو۔ سکینہ کہنے لگی اگر تم میری مدد نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میں اس بڑھیا کی حقیقت خود ہی دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی، میں جانتی ہوں کہ یہ کس کماش کی ہے۔ سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری بیوہ پھپھو کے بارے میں وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جن کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شام کو دروازے پر گھنٹی بجی۔ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی۔ سامنے باقر کھڑا تھا۔ باقر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ میں سمجھ گئی کہ اس گھر میں ساری مرضی خود سکینہ ہی کی چلتی ہے۔ وہ اپنی باتیں منوانا بھی خوب جانتی ہے۔ باقر کے آنے کے بعد سکینہ سیدھا اس کے پیچھے گئی۔ نہ چاہتے ہوئے میرے قدم بھی بے اختیار ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ حالانکہ میری یہ عادت نہیں تھی کہ میں کسی کا پیچھا کروں، لیکن سکینہ اور پھپھو دونوں کے ہی انداز عجیب تھے۔ میں سکینہ کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی۔ سکینہ اور باقر ایک دوسرے سے کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ سکینہ اسے اس بات کی یقین دہانی کروا رہی تھی کہ اس کی ماں یعنی کہ پھپھو آج کل کسی اور راستے پر چل پڑی ہیں، اور یہ بھی کہ رات بھر ان کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سن کر باقر تو غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ فرشتہ صرف سمجھا تھا، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ کافی دیر تک میں باقر اور سکینہ کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات کر کے مکمل ہوئے تو میں خالہ کے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن پھپھو کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا، حالانکہ ان کے گھر میں 11 بجے کوئی نہیں سوتا تھا۔ مجھے پھپھو کی باتوں پر اب خود بھی شک ہو رہا تھا، کیونکہ رات بھر وہ اپنے کمرے میں بند رہتیں اور دن کے وقت بھی ان کی حرکتیں عجیب ہوتیں۔ کھانا کھانے کے بہانے بھی وہ کمرے میں چلی جاتیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہ کرتیں۔ پھپھو کے دروازے سے میں واپس ہو لی۔ سکینہ اور باقر یقیناً ابھی تک جاگ رہے تھے۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، یہ بھی شاید پریشان تھے۔ میں نے کہا اس وقت آنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن تم دونوں سے بات کرنا ضروری ہے۔ وہ شاید جان چکے تھے۔ تب میں نے سکینہ کے سامنے ہی اس کی ساری باتوں کو دہرا دیا۔ میں نے کہا باقر، سکینہ کو شک ہے کہ پھپھو خفیہ طور پر کسی سے ملتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی پر تحقیق کیے بنا اسے الزام دینا بہتان ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی مکمل تفتیش کرنی چاہیے تاکہ اگر پھپھو بے قصور ہیں تو پھر ان پر کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ میری بات پر باقر سوچ میں پڑ گیا۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو، لیکن ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اماں کے کمرے میں جو پھول کی پتیاں اور لال رنگ کا لباس ہوتا ہے وہ کیوں پہنتی ہیں اور ایسا کیوں کرتی ہیں جیسا کہ سکینہ نے بتایا ہے۔ باقر بھی الجھا ہوا تھا۔ دیکھو باقر، ہو سکتا ہے بات ایسی نہ ہو جیسا کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، پھر وہ تو تمہاری ماں ہیں، تمہارا حق بالکل بھی نہیں بنتا کہ تم ان کے کردار پر شک کرو۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی جوانی رول کر تمہیں پڑھایا ہے، اور تم بڑے ہو کر انہی کی قربانیوں پر شک کرو گے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے سکینہ اور باقر دونوں کے ہی سمجھا دیا، لیکن وہ سمجھنے میں نہ آ رہے تھے۔ تب میں نے دونوں کے سامنے ایک انوکھی تجویز رکھی۔ میں نے کہا دیکھو باقر، تمہیں یہ لگتا ہے کہ پھپھو آدھی رات کو کسی سے ملتی ہیں تو تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ جب پھپھو کے کمرے کے باہر کسی غیر معمولی ہلچل کی آواز آئے تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ دروازہ توڑنے میں 1 ہی منٹ لگتا ہے۔ اچھا ہے کہ ہم ان کی اصلیت سے آگاہ بھی ہو جائیں گے، ورنہ اگر ہم شک کریں گے یا ان سے پوچھیں گے تو وہ بات ہم سے چھپا کر اور محتاط ہو جائیں گی۔ میری بات پر باقر نے اتفاق کیا، پھر کہنے لگا اگر اماں کو یہ معلوم ہو کہ میں ان پر شک کر رہا تھا تو وہ اور ناراض ہوں گی۔ مجھے کوئی اور طریقہ بتاؤ کہ میں اماں کی اصلیت بھی جان لوں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ میں اپنی ماں پر شک کر کے اپنی جنت کھونا نہیں چاہتا۔ باقر کی بات بھی صحیح تھی۔ ماں پر شک کر کے وہ بے گناہ نکلتی تو وہ کیا کر لیتا سوائے ماں کا دل دکھانے کے۔ تب میں نے اسے ایک اور تجویز دی۔ میں نے کہا تم اگر ڈاکو والا ماسک پہن کر رات کو آ جاؤ اور فوراً سے پھپھو کا دروازہ توڑ دو تو ہو سکتا ہے تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ ہم تمہارا ساتھ دیں گی، رات کو دروازہ کھلا رکھیں گی
اور تمہارے کمرے میں تو پھپھو آئیں گی نہیں، ہم انہیں کہہ دیں گے کہ تم سو رہے ہو۔ میری اس تجویز سے باقر نے اتفاق کیا، کہنے لگا بس کل رات ہونے دو، میں اسی طرح کا ماسک لے کر آؤں گا اور اماں کے کمرے میں فوراً توڑ کر اندر چلا جاؤں گا۔ تم لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے آنا، تاکہ اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو ہم لوگ موقع پر ہی سنبھال لیں۔ لگتا تھا کہ انہیں ہمارے کسی منصوبے کا نہیں پتہ۔ اگلے دن نماز عشاء کے بعد جب باقر گھر آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اسے واپس گھر سے باہر بھیج دیا، خود کمرے میں سونے کا ناٹک کر کے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہمارے گھر میں ہلچل ہونے لگی۔ باقر نے گھر کے اندر ڈاکو کے روپ میں داخل ہو کر پھپھو کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ ہم بھی روتی چلاتی پھپھو کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ باقر نے اپنا چہرہ ماسک میں چھپا رکھا تھا۔ دروازہ توڑ کر سامنے کا جو منظر دیکھا تو ہم سب حیران رہ گئے۔ خالہ نے سفید رنگ کا اور اس کے اوپر لال رنگ کا ایک عروسی لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے خود کو لپسٹک بھی لگائی تھی، جبکہ اچھی طرح سنوارنے کے بعد یہ اپنے ہی کمرے کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ جب ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو پھپھو نے باتیں کرنا بند کر دیں۔ ہم سب انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، پر ان کے چہرے پر کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، جب انہوں نے باقر کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان کی آنکھیں پٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ گر کر بے ہوش ہو پڑیں۔ غالباً وہ دل کی مریضہ بھی تھیں، اسی لیے ایک دم اتنا ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکیں۔ وہ بے ہوش ہو گئیں تو ہم سب بھی پریشان ہو گئے۔ باقر نے گاڑی نکالی، ہم پھپھو کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ پھپھو کی حالت تو خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں مزید دکھ نہ دیا جائے۔ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت گہرا غم ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم سمجھ نہیں پائے کہ ان کا غم کیا ہے اور ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگوں نے کافی دن پھپھو کی دل و جان سے خدمت کی۔ وہ ٹھیک ہوئیں تو انہیں گھر لے کر آ گئے۔ ہاسپٹل والوں نے پھپھو کو ڈسچارج کیا تو ہم لوگ انہیں گھر لے آئے۔ گھر آ کر وہ بہت خاموش سی تھیں۔ ہم ان سے کوئی بات کرتے تو بات کا جواب نہ دیتی۔ میں ان کے لیے سوپ بنا کر لاتی تو پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتی۔ ان کی یہ حرکت بڑی عجیب تھی۔ میں نے سکینہ سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی، یہ بڑھیا ناٹک کرتی ہے تاکہ ہم اس کے اصل بات کے بارے میں اس سے سوال ہی نہ کریں۔ یقیناً کوئی بات تو ہے جو اس نے ہم سے چھپا رکھی ہے۔ سکینہ کا بدتمیز سا لہجہ مجھے بہت برا لگا، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ پھپھو بھی سکینہ کے رحم و کرم پر تھیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب ہم پھپھو کی حقیقت جانیں گے اور اس کے بارے میں مکمل تحقیق بھی کریں گے۔ جہاں تک تم کہو گی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ سکینہ کی بات ماننا بھی میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ اب پھپھو کے کمرے سے وہ سب چیزیں غائب ہو گئی تھیں، نہ گلاب کی پتیاں اور نہ سرخ جوڑا۔ میں نے سوچا کہ پھپھو کی زندگی اس قدر قابل رحم ہو گئی ہے تو کیوں نہ ابو کو بتا دوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہو۔ لیکن انہیں بتانے سے پہلے میں نے امی کو فون کیا، انہیں پھپھو کی ساری مشکلات کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگیں، تمہاری پھپھو کو ناٹک کرنے کی عادت ہے، بات کچھ اور ہوگی۔ امی کی باتیں وہی روایتی ساس نندوں والی تھیں۔ میں نے ابو سے بات کی تو وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، میں اپنے ایک دوست سے بات کروں گا، وہ ان چیزوں کو اچھے سے جانتا اور سمجھتا ہے، یقیناً وہ میری بہن کا علاج کر دے گا۔ میں جانتا ہوں یہ محض ایک نفسیاتی الجھن سے زیادہ کچھ نہیں۔ تب ہم نے پھپھو کو ان کی تحویل میں دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ آتے اور پھپھو سے مختلف باتیں کرتے، مگر پھپھو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کے منہ پر تھوک دیتیں۔ اب ہم سب پریشان تھے کہ کیا کریں، کیونکہ مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی تھی۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی روحانی معاملہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ پھپھو پر کوئی ایسا ہی جادو یا آسیب ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتی ہوں اور زندگی میں آگے نہ بڑھ پا رہی ہوں۔ میں نے مفتی حاجی سے بات کی جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے اور فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس کے بدلے میں وہ 1 روپیہ بھی نہ لیتے۔ میں ان کی سخاوت اور رحم دلی سے متاثر تھی۔ میں نے سارا معاملہ ان کے ساتھ بیان کیا تو کہنے لگے کہ میں تمہاری پھپھو کو گھر آ کر دیکھ جاؤں گا، ویسے وہ کافی عرصے سے یہاں نہیں آئیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں وہ خود الجھ گئی ہوں۔ بابا کی بات عجیب تھی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پھپھو اس سے پہلے اس آستانے پر آتی رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا،
پھر نہ جانے کیا دل میں آئی کہ میں ان کی بجائے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ میرے نانا ان علوم میں کافی عبور رکھتے تھے۔ ہم ان سے کچھ اس لیے نہ کہتے کہ وہ زیادہ مصروف رہتے، ان کے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہوتا تھا، مگر بابا جی کی بات سن کر ان پر سے رہا سہا اعتبار بھی اٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نانا نے میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ واقعی پھپھو پر کچھ ایسا ہی سلسلہ کیا گیا ہے جس کے کارن وہ بے چین رہتی ہیں، رات کو اٹھ کر دلہن بنتی ہیں اور ایک شخص کا نام لیتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بیوہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے شخص کی بیوی ہے۔ نانا کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ پھپھو پر جادو بنوانے والا کون شخص ہو سکتا ہے؟ تب میرے ذہن میں اسی بابے کا خیال آیا جن سے ہم اکثر دوائیں وغیرہ لاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ نانا نے مجھے خود ہی کہہ دیا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہے۔ یہ شخص تمہاری پھپھو کا بدخو ہے۔ نانا کی بات سن کر میں نے ان سے زیادہ تفتیش نہیں کی، البتہ انہوں نے پھپھو پر جو دم وغیرہ کیا اس کا پھپھو کی زندگی پر کافی مثبت اثر پڑا۔ دھیرے دھیرے وہ درست ہوتی گئیں۔ اس کے بعد ان کی زندگی معمول پر آ گئی۔ انہوں نے دلہن کا جوڑا بھی پہننا چھوڑ دیا اور گلاب کی پتیوں والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ جوڑا پہن کر کیا کرتی تھیں، لیکن بہرحال یہ ایک عجیب بات تھی جو میرے نانا کی دعا سے صحیح بھی ہو گئی اور پھپھو کی زندگی بھی پہلے جیسی ہو گئی۔ لیکن آج تک میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھپھو پر یہ جادو کس نے کروایا۔ حالانکہ پھپھو بیوہ تھیں اور اپنی زندگی سے مطمئن تھیں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ پھر نہ جانے کس نے کیا سوچ کر پھپھو پر یہ ہتھیار استعمال کیا۔ اگر آپ کو میں غلط لگتی ہوں تو مجھے درست کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ تعویذ دینے والا وہی بابا تھا جو پھپھو کے آنے کا نہ سن کر کافی پریشان ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔